الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مسئلہ ختم نبوت یہ حضور نبی رحمت علیہ السلام کی نسبت سے اس قدر عظیم ہے کہ جب ازل میں نبی رحمت علیہ السلام آپ کے نور کو تخلیق فرمایا گیا تو آپ خود ارشاد فرماتے ہیں انی لمکتوب عند اللہ خاتم النبیین وآدم لمنجدل فی طینتہ او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ختم نبوت کی صفت کے ساتھ موصوف لکھا جا چکا تھا، حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے مدارج جو تھے وہ طے ہو رہے تھے، آپ کی طینت مقدسہ کی تعمیر و تخلیق ہو رہی تھی، تو میں اس سے پہلے ختم نبوت کی صفت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موصوف تھا. ویسے تو اگر آپ توجہ فرمائیں تو عرش اعلیٰ پہ نبی رحمت علیہ السلام کے کلمہ طیبہ کا لکھا جانا، جسے حضرت آدم علیہ السلام نے لکھا ہوا پڑھا اور پھر اسی کلمہ پاک کے اسماء جو ہیں ان کا وسیلہ پیش کر کے رب تعالیٰ کی حضور استغفار کیا. اگر اس پہ توجہ کریں تو وہاں بھی ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ میں آتا ہے. اشارتاً
اور وہ یوں ہے کہ لا الہ الا اللہ پہلا جملہ ہے، اس میں اللہ تعالی کی الوہیت کا تذکرہ ہے، اور دوسرے جملے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم علیہ السلام کے نام مبارک کے ساتھ رسالت کا ذکر پاک ہے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے ہی نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جگہ جگہ اسی حقیقت کا اعلان ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں تو پھر اس کے متصل نبی رحمت علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے، تو اس کے ساتھ آپ کی رسالت کی وصف ہے، رسالت کی وصف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی وصف کو تو اس میں الہ ہی میں رکھا ہے کہ جب اللہ فرمایا تو اب الوہیت کی وصف کو دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا اللہ ہے ہی اس ذات کو کا نام جسے جو کہ موصوف بالالوہیت ہے۔ الوہیت کے بغیر اللہ کا تصور نہیں ہو سکتا، لیکن جب نبی کریم علیہ السلام کا نام مبارک ذکر فرمایا، اور یہی حکمت ہے کہ اپنا نام پہلے جملے کے آخر میں رکھا ہے اور حضور کا نام دوسرے جملے کے پہلے رکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نام کے بعد اپنی وصف الوہیت کو بیان کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ اللہ میں وہ آ گئی ہے، لیکن حضور کے نام پاک کے فوراً بعد تعارفاً اللہ کریم نے رسالت کا ذکر فرمایا۔ تو اگر اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ کھٹکا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد محمد علیہ السلام کے سوا سوا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو محمد علیہ السلام کے سوا کوئی رسول نہیں۔ اگر یہ سب بات ہوتی تو یہ تو کائنات نبوت کی نفی ہو جاتی، جو کہ کفر ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء سارے رسول کرام ہیں۔ اس لیے حضور کی ختم نبوت کی جھلک اور اشارہ یہاں سے ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام بیان کر کے تو فرما دیا کہ کوئی اور الہ ہے ہی نہیں، اور حضور کی محمدیت کے ساتھ رسالت کا لفظ رسول کی صفت لگا کے یہ بتا دیا کہ یہ معنی نہیں ہے کہ محمد علیہ السلام کے سوا کوئی رسول نہیں، رسول ہیں، لیکن جس صفت کے ساتھ آپ ہیں اس صفت کے ساتھ کوئی اور رسول نہیں ہے، اور یہی ختم نبوت ہے، یہی ختم نبوت ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء ہیں، سب ان میں رسول کرام بھی ہیں، لیکن سید عالم علیہ السلام آپ کو رب کریم نے ایسی اس انداز میں رسالت کا وصف عطا کیا کہ اب کسی اور رسول کی آمد کی انتظار نہ کرنا، رسالت کے خزانے میں جو کچھ تھا وہ انہی کے دامن کے ساتھ ہے، اور یہی مسئلہ ختم نبوت ہے۔
اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، اور پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی رسول نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ بات تو کلیئر ہو گئی، صاف ہو گئی کہ سرکار اسلام کے بعد کوئی رسول ہے ہی نہیں جسے دنیا میں مبعوث فرمایا جائے، آپ ہی ہیں جو آ گئے۔ اب آگے مسئلہ یہ شروع ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اور ہر رسول علیہ السلام کے بعد یہ واقعہ رونما ہوا کہ اللہ کا نبی جلوہ گر ہوا علیہ السلام، انہوں نے بگڑے ہوں کو سنوارا، الجھے ہوں کو سلجھایا، گمراہوں کو پیغام ہدایت سنایا۔ خوش نصیب تھے جو مان گئے، بدبخت تھے جو انکار کر گئے، بدبخت تھے جو انکار کر گئے۔ اب یہاں ایک اور مسئلے کی بھی صفائی ہونی چاہیے، لوگوں کو شاید کیا ان کی جبلت میں ایسی کوئی خباثت ہے، وہ کھینچا تانی کر کے کوشش کرتے ہیں کہ کسی طور معاذ اللہ حضور کی عظمت پر انگلی رکھنے کا موقع مل جائے، چنانچہ وہ کہتے سنائی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے منحوسوں کی آواز سے بچائے، ایسے منحوسوں کی بات نہ سنا کرو۔ اس لیے چٹا کپڑا بھلا لگتا ہے، لیکن اگر اس پہ چھوٹا سا داغ لگ جائے نا تو سارا حسن ہی برباد ہو جاتا ہے۔ جب قلب کو رب نے حضور کی محبت میں پاک کر دیا ہے تو اب کسی کیچڑ کے گندگی کے تعفن کے مارے ہوئے بدبخت بے ادب کی بات نہ سننا، کہیں تمہارے اچھے عقیدے پر داغ نہ لگ جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ دوسری آیت وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ ظالموں کے پاس بیٹھو بھی نہیں اور ظالموں کی طرف جھک کر توجہ بھی نہ کرو۔ کیوں؟ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، وہ تو جہنم میں جائیں گے، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ بچ کے رہو، بچ کے رہو۔ آپ جانتے نہیں ہیں، آپ کو علم ہے، ایک مزدور جب مزدوری کے لیے نکلتا ہے تو عام کپڑے پہن کر آتا ہے، جو پہن کر مزدوری کرتا ہے وہ پہن کر مزدوری کا، لیکن جب وہ نماز کا وقت آئے تو وہ گندے کپڑے اتار کر پاک لباس پہنتا ہے، کیونکہ پاک لباس کے بغیر بارگاہ خداوندی میں حاضری ممکن نہیں ہے۔ اس لیے جب تک معاذ اللہ ایمان نہ تھا، چلیے وہ آلودگی کا وقت تھا، وہ دفع ہو گیا، اب جب مسلمان ہو گئے ہو تو کپڑے پاک ہو گئے، کپڑے پاک ہو گئے۔ جب پاک ہو گئے ہیں تو اب رب کریم کی بارگاہ میں اور اپنی ایمان کی زندگی میں کسی غیر کی طرف متوجہ نہ ہونا، ورنہ داغدار ہو جاؤ گے، لباس میں خلل پڑے گا اور خدا کی بارگاہ کا تمہیں قرب وہ نہیں ملے گا جو کہ تمہیں ملنا چاہیے تھا۔ تو دوستو، ماننے والے مان گئے، منکرین انکار کر گئے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک اور نبی پاک بھیج دیا، شیس علیہ السلام آ گئے، انہوں نے آ کے نکھار پیدا کیا، ماننے والے مان گئے اور جو نہ ماننے والے تھے وہ اپنی گمراہی پہ ڈٹے رہے۔ آپ تشریف لے گئے، ادریس علیہ السلام آ گئے،
ان کے تشریف لے جانے کے بعد پھر جب دیکھا کہ لوگ تو ابھی بگڑے ہوئے باقی ہیں، نوح علیہ السلام آ گئے، اور نوح علیہ السلام کے ہوتے ہوئے جب باوجود کہ حضرت نے ان کو سمجھانے فرمائش کی انتہا کر دی، وہ بے ایمان ایسے بگڑے کہ آخر اللہ تعالیٰ کی رسول پاک نے عرض کی مولا اب یہ باقی رکھنے کے لائق ہی نہیں ہے، اپنی زمین کا سین ان سے پاک کر دے۔ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نوح علیہ السلام نے میری بارگاہ میں دعا کی، ربی اے میرے پروردگار، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ زمین پر کافروں کا کوئی آباد گھر نہ چھوڑ، کوئی بستا ہوا کافروں کا گھر نہ چھوڑ۔ اور حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میرا رسول کیوں دعا فرما رہا ہے، لیکن اس کی وجہ بھی نقل فرما دی رب کریم نے، جو حضرت نوح علیہ السلام نے وجہ بیان کی کہ مولا میں تیری مخلوق کا تو دشمن نہیں ہوں جو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے گھر مٹا دے، اصل راز یہ ہے کہ جو تجھے مانتا نہیں ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے، لہذا اس کو ایسے ہی مٹا دے جیسے گھر کے سیر سے گندگی نکالی جاتی ہے، جو تجھے نہیں مانتا وہ مجھے اچھا ہی نہیں لگتا۔ چنانچہ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ، مولا اگر تو ان کو چھوڑے رکھے گا، ان بے ایمانوں کو، یضلوا عبادک، تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے، خود گمراہ ہیں دوسروں کو گمراہ کریں گے، اور پھر ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور پھر جو ان کی نسل چلے گی وہ بھی کافر ہی ہوں گے، جو موجود ہیں یہ ان کو بھی کافر بنائیں گے، اور جو ان سے پیدا ہوں گے وہ بھی موذی کافر ہی پیدا ہوں گے، لہذا دفع کر۔ یہ آپ نے دعا مانگی، اللہ کریم نے قبول فرما لی اور صفایا کر دیا، ایسا طوفان بھیجا کہ کوئی باقی نہ رہا، وہی باقی رہے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھے، 80 افراد، آپ کے 3 صاحبزادے، ان کی بیویاں اور باقی ماننے والے امتی، 80 افراد تھے جو بچ گئے، پہاڑ پہ کھڑے کر کے نہیں بچائے، کشتی میں بٹھا کر بچائے، اور کشتی بھی ایرے گہرے کی نہیں، نوح علیہ السلام کی ہے، پہلی کشتی دنیا میں جو بڑی پہلی کشتی وہ ہے نوح علیہ السلام کی، چنانچہ جو کشتی سے باہر تھے وہ غرق ہو گئے، کوئی نہ بچا، اور جو حضرت کی کشتی میں تھے وہ، اور ایک عجیب روایت لکھی ہے، حضرت شاہ صاحب عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً نقل کی ہے کہ سرکار حضرت نوح علیہ السلام نے راؤنڈ لگایا نا کشتی کا، تو ایک کونے میں شیطان بے ایمان دبکا بیٹھا ہے بڑا کتا، مانتا نہیں ہے، لیکن جب مصیبت پڑے نا تو پھر داتا حضور کے دروازے پر چلا جاتا ہے۔ یہ تو دیکھنے کی بات ہے، آگے پیچھے بکواس ہے، ولیوں کے پاس جانے یہ شرک ہے، جائز نہیں ہے، نہیں جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے، اور جب کوئی مصیبت پڑے تو پھر داتا حضور کے دربار پہ بھی پہنچ جاتے ہیں، ہاں جی، کیونکہ ان کے بڑے گرو کا بھی یہی دستور تھا اور ان کی اولاد کا بھی یہی دستور ہے۔ خیر یہ تو چلتے چلتے اشارہ ہوا، آپ نے فرمایا تیرا خانہ خراب بے غیرت کہیں کے، گمراہ بھی کرنے والا تو ہے، اور اب جب ڈوب مرنے کا وقت ہے تو تو یہاں آ کے بیٹھا، نکل یہاں سے،
رب نے فوراً وحی نازل فرمائی. اللہ اکبر. رب نے فوراً وحی نازل، جبریل آ گئے. حضرت جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیارے رسول اب یہ تیرا وسیلہ لے کے تیری کشتی میں آئی گیا ہے، چل بیٹھا رہنے دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اگرچہ ڈائریکٹلی تو یہ تجھے نہیں مانتا، لیکن انڈائریکٹلی مان گیا ہے کہ خدا کے غضب سے بچائے تو اللہ کا رسول ہی بچا سکتا ہے اور کوئی نہیں بچا سکتا. اور سنیوں کا یہی آج تک نعرہ ہے کہ اگر کوئی بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دامانے کرم کی بدولت بچتا ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ ساری دنیا گئی، حضرت کے 3 صاحبزادے زمین پہ اتر کر، باقی جو تھے نا وہ تو سارے واصل بحق ہو گئے اور نسل صرف نوح علیہ السلام کی چلی. جو ساتھ تھے نا وہ خیریت سے زمین پر آئے اور حکمت الہیہ کہ ایک ایک کر کے سارے فوت ہو گئے. باقی رہ گئے نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے، حام، سام، یافث. یہ 3 رہ گئے. پوری دنیا میں اب جتنی نسل انسانی آئی ہے ان تینوں ہی کی اولاد ہے، تینوں کی اولاد ہے. پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. حضرت نوح علیہ السلام واصل بحق ہو گئے، دنیا پھر بعد میں بگڑ گئی، پھر کافر ہو گئے. رب تعالیٰ نے پھر یہ سلسلہ نبوت جاری رکھا. صالح علیہ السلام آ گئے، ہود علیہ السلام آ گئے. سلسلہ چلتا رہا کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ تشریف لے آئے. حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی جلوہ گری اور پھر آپ کے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی اولاد میں رب نے نبوت کا تسلسل کر دیا. ہزاروں انبیاء اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے پیدا کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، آگے پھر انبیاء کے یعنی انبیاء بنی اسرائیل وہ آئے. تو یہ تسلسل جاری رہا. ایک نبی تشریف لایا، اس نے یعنی اصلاح کی، تشریف لے گئے، کئی پھر بگڑ گئے. ان کو بچانے کے لیے اللہ نے پھر اپنے نبی بھیج دیے. کتنا کرم ہے اس کا کہ لوگ بار بار بگڑتے ہیں لیکن رب بار بار ان کو سنوارنے کے لیے اپنا نبی بھیج دیتا ہے. پھر بھیج دیے. یہ تسلسل. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہم نے رسول کرام کو یکے بعد دیگرے مبعوث فرمایا اور ہم بھیجتے رہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جل جلالہ وعم نوالہ. یہ تسلسل جاری رہا. ایک رسول پاک گیا اور آ گئے، وہ تشریف لے گئے اور آ گئے، وہ تشریف لے گئے اور آ گئے. عیسیٰ علیہ السلام آ گئے. جب تک عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے اٹھا لیا، آپ نے اپنی قوم کو اٹھائے جانے سے پہلے واضح فرمایا کہ میرے بچوں نہیں، میرے امتیوں میں جا رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ ایک فار قلیت کو بھیجنے والا ہے. فار قلیت اس بولی میں رسول کو کہتے ہیں، وہ تشریف لانے والے ہیں. اور فرمایا وہ اتنے عظیم ہوں گے کہ میرا ان میں کچھ نہیں، میرا ان میں کچھ نہیں، یعنی میں پاسنگ بھی نہیں ان کے. ایسا رسول پاک تشریف لانے والا ہے. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا
والا ہمارا خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. امام اہل سنت نے بڑے ناز سے کہا ہے ہمارا نبی، عجیب بڑے اعتماد سے کہا ہے ہمارا نبی، یا بڑے لاڈ سے کہا ہے ہمارا نظم. اللہ فرماتا ہے میرا نبی ہے، اور احمد رضا کرتا ہے مولا تیرے کرم سے ہمارا نبی ہے. خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا فاق النبیین فی خلق وفی خلق فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم مولاي سلم دائما ابدا على حبيبك خير. امام بصیری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے قصیدے کے خواب میں چند شعر پڑھے، میں پڑھ رہا تھا حضور جھوم رہے تھے. اور جھومنے والا تب جھومتا ہے جب دل راضی ہو. تو حضرت بصیری نے جب حضور کا قصیدہ پڑھا، عظمت کو بیان کیا، قلب مقدس خوش ہوا، اور حضور یوں جھومتے ہیں جیسے صبح صبح نرم نرم ہوا کے جھونکوں سے نرم شاخیں جھومتی ہیں. وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ مَوْلَايَ سلم دائما ابدا على حبيبك خير. اب میں کہتا ہوں بصیری تو یہ کہتے ہیں کہ سارے نبی علیہ السلام مل کر بھی میرے آقا کے پاسنگ نہیں ہے. میں کہتا ہوں بصیری کا ایسا عظیم سنیت کا عقیدہ ہے کہ بعد والے اس کے پاسنگ بھی نہیں ہیں. وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ. فرماتے ہیں کہ علم میں اور کرم میں انبیاء علیہ السلام برابر تو کیا ہوں گے، لگا بندہ بھی نہیں کھاتے میرے مصطفیٰ علیہ السلام سے. وَلَمْ يُدَانُوهُ دنا یدنو دنوًا، اس کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا. آپ ایک دوسرے کے قریب ہیں، جو اگلی صف میں ہیں ایک دوسرے کے قریب ہیں، اور جو پچھلی میں ہیں وہ اگلی صف کے قریب ہیں، جو تیسری میں وہ دوسری کے قریب ہیں، جو تیسری میں وہ چوتھی والے ہیں وہ تیسری کے قریب ہیں، تیسری چوتھی والوں کے. ایسا ہی ہے نا. لیکن عرض کرتے ہیں لم یدانوہ، سارے رسولوں پہ کوئی کروڑوں سلام ہے، لیکن سارے رسول مل کر بھی میرے آقا کے قریب نہیں ہیں. وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ. حضرات گرامی،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فار قلی تو تشریف لا رہے ہیں جن میں میرا کچھ نہیں، یعنی میں پاسنگ بھی نہیں. تم نے جو میرے کمالات دیکھے ہیں، کیا دیکھے ہیں؟ کمالات اس مصطفیٰ علیہ السلام کے ہیں جو تشریف لا رہے ہیں، اور جب تک میں جاؤں گا نہیں وہ آئیں گے نہیں. ابھی لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ علم غیب کیا ہوتا ہے. جب تک میں جاؤں گا نہیں وہ آئیں گے نہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوہ گر ہونے کے لیے سرکار عیسیٰ علیہ السلام نے سیٹ فارغ کر دی. سیٹ فارغ کر. اللہ اکبر، اللہ کروڑ بار توبہ. بھائی اپنا میرا ذوق ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، میرا وجدان ہے. جو بہت پیارا ہو نا، لوگ اپنے پیر و مرشد استاد گرامی جی ان کو مسند نشی کرتے ہیں، بٹھاتے ہیں، تو پھر برابر میں کسی اور کی کرسی نہیں رکھتے. کہتے میرے پیر مرشد کے برابر کون بیٹھے، میرے استاد گرامی کے برابر کون. کروڑ مرتبہ توبہ. جب تک سارے نبی چلی نہیں گئے، حضور آئے نہیں ہیں، رب برداشت نہیں کرتا کہ میرے مصطفیٰ کے ہوتے کوئی اور بھی کرسی نبوت پہ بیٹھا ہو. امور یہ کہتا ہے وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَامٍ مَوْلَايَ سَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ. اور بالفرض کا ایک جملہ ہوتا ہے، بالفرض. بالفرض اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدی، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، میری جان ہے. لو بدا لکم موسیٰ، اگر بالفرض آج موسیٰ علیہ السلام تمہارے سامنے آ جائیں، اگر آج موسیٰ علیہ السلام تمہارے سامنے آ جائیں، پھر فَاتَّبَعْتُمُوهُ، تم انہیں دیکھنے لگو، تم ان کے پیچھے چلنے لگو. وَتَرَكْتُمُونِي، اور مجھے چھوڑ دو. موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ فرمائیں. اگرچہ ان کی نبوت کا پیریڈ گزر چکا ہے، لیکن اپنی ذات میں وہ اب بھی رسول ہیں. آپ میں ریٹائرڈ آفیسر بیٹھے ہیں، آپ میں ریٹائرڈ ڈاکٹر، طبیب، معلم، پروفیسر، پرنسپل بیٹھے ہیں. تو اگر وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو ایکٹیویٹیز اور معمولات سے ہوتے ہیں نا. اپنی ذات میں تو ڈاکٹر ہے، پرنسپل ہے، پروفیسر ہے، ٹیچر ہے، معلم ہے. فرمایا لو بدا لکم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام جو کہ آج بھی اپنی ذات میں مسند رسالت پر جلوہ گر ہیں، لیکن ان کی رسالت کا پیریڈ ختم ہو چکا ہے جی. اب وہ اپنا کلمہ نہیں پڑھا سکتے، کیونکہ وہ آج وہ رسول، ہمارے رسول اپنی ذات میں رسول ہیں. آج وہ کلمہ پڑھنے والوں کے رسول نہیں ہیں، اس لیے وہ ان کا کلمہ، کیونکہ آج ان کی رسالت ہے نہیں، لہذا وہ ان کا کلمہ نہیں پڑھ سکتے. اللہ اکبر. جدھر چلے جاؤ، شرقن غربن شمالن جنوبن، جدھر جاؤ میرے آقا کا کلمہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اگر ہو رہا ہے تو رسالت ہے یا نہیں ہے؟ اگر رسالت ہے تو مصطفیٰ ہے یا نہیں ہے؟ جن کی وصف ہے وہ موصوف بھی ہے، جن کی رسالت ہے وہ رسول بھی ہے. رسول بھی موجود ہے، رسول بھی موجود ہیں، جلوہ گر ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَاعْلَمُوا
یہ میں نے میم کو کھینچ دیا ہے، مدہ کر دیا، میں نے مد پڑی ہے، اس پہ مد ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا روح مدہ میں جب اس کے آگے آتا ہے نا حمزہ، واو کے بعد حمزہ آ جائے جی، یا جناب وہ الف کے بعد حمزہ آ جاتا ہے تو پھر الف کو بھی مدہ کر دیتے ہیں، یا کے بعد حمزہ آ جائے تو یا کو بھی مد دیتے ہیں، یہاں میں نے واو کو مد دی ہے وَعْلَمُوا، کیونکہ اس کے بعد حمزہ ہے وَعْلَمُوا، اور لمبا اس لیے بھی کھینچ لیا کہ مسجد میں بیٹھنے والے ذرا لٹکتے تو رہیں کہ یار اگلا بھی تو لفظ پڑھ دے، میں آپ کو لٹکانا چاہتا ہوں، کیوں؟ بڑا بھلا پھل لگا ہوا ہو تو نیچے کھڑا دیکھتا ہے مجھے مل تو جائے، بڑا پیارا پھل ہے مجھے مل تو، اوپر ہی دیکھتا رہتا ہے، دیکھا کرو وَعْلَمُوا، جان لو، اللہ فرماتا ہے جان لو، بورے مانو جان لو، اور دنیا کے مسلمانوں جان لو، مولا تو کیا جتلانا چاہتا ہے؟ فرمایا ان فیکم رسول اللہ، جان لو کہ تم میں رسول اللہ جلوہ گر ہے، اعلموا ان فیکم رسول اللہ، دوسری آیت میں فرمایا وفیکم رسولہ، وفیکم، اور تم میں اس کا رسول جلوہ گر ہے، تم میں اس کا رسول جلوہ گر ہے، جان لو بے شک تم میں رسول اللہ جلوہ گر ہیں۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا مجھے قسم ہے ذات حق کی، مجھے قسم ہے جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، لو بدا لکم موسیٰ، اگر تمہارے لیے موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو جائیں، واتبعتموہ، اور تم ان کے پیچھے چلنے لگو، وترکتمونی، اور مجھے چھوڑ دو، کیا ہوگا؟ لضللتم عن سواء السبیل، بے ایمان ہو جاؤ گے، بے ایمان ہو جاؤ گے۔ محبوب کو چھوڑ کر اگر اپنی ذات میں کسی نبی جو اپنی ذات میں نبی رسول ہے اس کے پیچھے بھی چلو گے تو بے ایمان ہو جاؤ گے، کیونکہ محبوب کے چراغ کے بعد کوئی چراغ نہیں جلتا۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا، سب سے بالا والا ہمارا سید عالم علیہ السلام تشریف لائے، اور تشریف لے کیا لائے؟ دھومے مچ گئی، اور یارو امت نے تو دھومے مچانا تھی، رب قریب بار بار اعلان فرماتا ہے رسول آ گئے، رسول آ گئے، ہمارا رسول آ گیا، ہم نے رسول بھیج لیا، نور اللہ کی طرف سے نور آ گیا، تمہارے پاس برہان آ گیا، تمہارے پاس نگہبان آ گیا، بے نیاز تیرا تو ایک مرتبہ ہی کہنا کافی تھا، یہ بار بار آ گیا آ گیا، اور فرمایا ہر بار میں سیگا بھی تو نیا ہی استعمال کرتا ہوں نا، یہ اپنی ذات میں ایک تو نہیں ہے، میرے خزانے میں جتنی خوبیاں میں نے جمع کی ہوئی تھی ساریاں سمیٹ کے آ گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
ہمارے ملک کے بہت بڑے اچھے نعت گو شاعر گزرے ہیں، بعض شعر جو بڑے انہوں نے بہت عظیم شعر کہے ہیں. جناب محمد اعظم چشتی علیہ الرحمہ آپ حضور کی شان میں عرض کرتے ہیں، تو کائنات سمجھا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، سمجھا نہیں ہنوز، یہ فارسی کا لفظ ہے، اب تک یعنی سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، آقا تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات، یا کائنات حسن ہے یا حسن کائنات، یا تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات، جو دیکھتا ہے تڑپتا ہی رہتا ہے، حد ملتی نہیں ہے. علی شیر خدا عرض کرتے ہیں، ناقل قاضی ایاز مالکی صوفیوں کا پیر، ولیوں کا پیر، محدثین کا استاد، صاحب حضوری، اللہ کا بندہ، شفا شریف میں ناقل ہے، شفا شریف میں ناقل ہے، شفا میں نکلتے ہیں. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نعت کون کہتا ہے اور نعت میں کیا کہتا ہے. لوگوں نے بھی سنیوں کی دیکھا دیکھی محفل حمد و نعت شروع کر دی. ویسے آپ لوگوں کو بھی پوچھنے والا کوئی نہیں، آپ نے ان کو تنگ کر دیا ہے، ہٹتے ہی نہیں، نعتیں پڑھنے سے ہٹتے ہی نہیں. انہوں نے کہا ہے ہمارا تو منہ کالا ہو گیا، کوئی ترلا لگاؤ، کم کچھ تو ہو. میں قسماً کہتا ہوں آج تک بکواس کرتے رہے کہ یہ بدعت ہے، سنیوں کی یہ میلاد کی محفلیں بدعت ہیں، یہ نعت کی محفلیں بدعت ہیں، آج تک بکواس کرتے رہے. اب جب سنیوں نے جوتے کی نوک پہ رکھا انہیں، وہ کہتے انہاں تا نہیں ہٹنا، تسی آپ کو آپ ترلا لا، ہن آپ ترلا لا. محفل حمد و نعت، یہ حمد کا اگر سیگا ساتھ نہ بھی لگائے تو نعت کہتے ہو تو یہ موت پڑتی ہے. اور اگر کہتا کہ حمد کے بغیر چارہ نہیں تو پھر نعت کیوں کہتا ہے؟ میری محفل حمد کہہ دے. وہ اس لیے کہ اگر نعت کا نام نہیں بولتا تو اس بوڑھے سنیوں کو گمراہ نہیں کر سکتا ہوں، ورنہ انہیں نعت پیاری نہیں، انہیں نعت پسند نہیں. کیوں؟ نعت کون سی نعت ہے جو علی شیر خدا نے کہی ہے؟ نعت وہ ہے جو حضرت علی شیر خدا نے پڑھی ہے، اور یہ ان کے مذہب میں ان پر ایٹم بم ہے، یہ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ ان کے بڑے گرو گنٹال مرنے والے مر کر مٹی میں مل گئے اور بکواس چھوڑ گئے. نبی اپنے جیسا ہے، نبی اپنے جیسا ہے، وہ بڑا بھائی ہے، ہم چھوٹے بھائی ہیں. کتاب میرے پاس موجود ہے، کسی میں ہمت ہے تو بازو لہرائے، میں دکھاتا ہوں. فقیر نے آپ کے ذہنوں کو کبھی پریشان نہیں کیا، محبت والوں کے ذہن منتشر پریشان ہوتے ہیں، ورنہ انہوں نے کوئی اپنی جانوں پہ ظلم کی انتہا کر دی ہے. جی نبی، اور نبی کائنات میں بے مثل ہوتا ہے، اور پھر رسول نبیوں میں بے مثل ہوتا ہے، اور پھر اولو العزم رسولوں میں بے مثل ہوتا ہے، اور پھر محمد عربی جو سب میں بے مثل ہے، سب میں بے مثل ہے. اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہے
ما مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دھوکہ دینے کو بیچارے شروع ہو گئے حمد و نعت، نری نعت لکھ دو، پھر تو وہ پنجابی کے لفظ تھوک کے چٹنا پہنتا ہے، تھوک کے چٹنا پہنتا ہے۔ سنیوں نے سرکار کا ذکر اتنا عام کر دیا ہے ان کو مجبور ہو کر سر دینا ہی پڑتا جی محفل حمد و نعت۔ اب مجھے یہ بتاؤ، اب یہ بھی شروع ہوگا، کئی آپ نے اشتہارات پڑھے ہوں گے پورے والے میں بھی، اور میں نے اپنی آنکھوں سے ڈیرہ اسماعیل خان میں الحمدللہ میں حاضر ہوا تقریر کے لیے میلاد شریف کے جلسے میں، تو قداور میں نے یہ جو آج بڑا ٹھیکیدار بنا کر بیٹا مولوی ڈیزل، اس کے باپ کے نام سے اشتہار چھپے، نیچے اس کا نام ہے، اوپر لکھا ہوا ہے عید میلاد النبی، اور یہاں بدعت، یہاں شرک ہوتا ہے، اور وہاں صرف صوبہ سرحد کے مسلمانوں کو بے وقوف بنانے کے لیے جی وہاں عید میلاد النبی، جلوس کا لائسنس ان کے نام ہے۔ پاکستان کی حکومت بھی بے وقوف ہے، جن کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ لائسنس جاری کرتے وقت یہ تو دیکھ لو کہ یہ لائسنس کے قابل ہیں کہ نہیں ہیں۔ کل تک بدعت کہنے والوں کو لائسنس جاری کرتے ہو تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ یہ سنیوں کی جدی پشتی سادگی ہے، سادگی تو میں نہیں کہتا، لاپرواہی ہے۔ جو مسلک کے ساتھ لاپرواہی کرتے ہیں، مسلک کے ساتھ وفا نہیں کرتے، جو جس روپ میں بھی آ جائے سب ٹھیک ہیں۔ کہنے کا وقت نہیں تھا، بڑے پاکیزہ لمحات تھے، ان کو تلخی کی نظر کرنا مناسب نہ تھا، ورنہ جلوس کے دائیں بائیں لوگوں نے ہینڈ بل تقسیم کیے جن میں واضح طور پہ لکھا تھا کہ یہ میلاد اور اس کے جلوس بدعت ہیں۔ اور سنیوں میں اتنا دم خام نہیں کہ ایسے بے غیرت کو پکڑ کر ایک طرف کر کے 2-4 جوتے بھی لگا دیتے، تو میں تو اشارہ کرتا تو شاید کیا ہو جاتا، لیکن میں نے حالات کو، میرے آقا تو بگڑے حالات کو سنوارنے کے لیے جی ہمیں ایمان بھی پیارا ہے، ایمان کے بعد ہمیں پاکستان بھی پیارا ہے۔ ان ظالموں میں ایمان تو ویسے بھی ہے نہیں، پاکستان ویسے ہی پیارا نہیں ہے۔ میں خامخواہ الجھ گیا۔ حضرت علی شیر خدا، مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی نعت پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں یقول ناعتہ، لفظ سنے، یقول ناعتہ، یقول ناعتہ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ جو شخص حضور کا ناعت ہے، ناعت یہ اسم فاعل ہے، نعت ینعت نعتن فہو ناعتن ونویت نعتن ونویت نعتن فذاک منعوت۔ نعت کہتے ہیں وصف مصطفیٰ بیان کرنا۔ علی شیر خدا فرماتا ہے یقول نعتہ، حضور کی صفت اور تعریف کرنے والا یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد محبوب جیسا دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ شہنشاہ ولایت، جن کے لیے میرے آقا فرماتے ہیں الحق ما علی، حق میرے علی کے ساتھ ہے۔ علی اگر خیبر میں کھڑا ہے تو حق اس کے ساتھ ہے، علی اگر بدر میں کھڑے ہیں تو حق ان کے ساتھ ہے، علی اگر احد میں کھڑے ہیں تو حق ان کے ساتھ ہے، علی اگر میدان میں کھڑے ہیں تو حق ان کے ساتھ ہے، علی اگر مسجد میں کھڑے ہیں تو حق ان کے ساتھ ہے، اگر صدیق اکبر کے پیچھے مسجد میں پہلی صف میں کھڑے ہیں تو حق ان کے ساتھ ہے۔
جی حضرت قبلہ شاہ صاحب، مصلی پہ صدیق اکبر، پیچھے علی شیر خدا، حق ان کے ساتھ ہے۔ مصلی پہ حضرت عمر فاروق، پیچھے حضرت علی شیر خدا، حق علی شیر خدا کے ساتھ ہے۔ علی مصلی پر عثمان غنی، پیچھے علی شیر خدا، حق اگر حق علی کے ساتھ ہے تو جو مصلی پہ کھڑا ہے وہ۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، خدا لگتی کہنا، مسئلہ مجھے صحیح بتانا، ناراض نہ ہونا، مسئلہ صحیح بتانا، ڈنڈی نہ مارنا۔ جس شخص کو آپ نے بازار میں کھڑے گالیاں دیتے سنا ہو، وہ مصلی مسجد پہ آ کے امام بن کے کھڑے ہو کے نماز پڑھانے لگے اور آپ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز فرمائیں پڑھیں گے، اور وہ بھی اس کے مصلی کے پیچھے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے ایک یتیم کی گرہ کاٹ لی، ایک بیوہ کا مال لوٹ لیا اور مصلی پہ امام بن کے کھڑا ہے، پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے۔ تو مجھے بتاؤ وہ مولا مرتضی علی شیر خدا ابو بکر صدیق کے پیچھے کیسے کھڑا ہو گیا جس صدیق اکبر نے اہل بیت کی خلافت چھین لی؟ معاذ اللہ، کہتے حق تو علی کا تھا، چھین لیا ابو بکر نے، حق تو علی کا تھا، چھین لیا عمر نے، حق تو علی کا تھا، چھین لیا عثمان نے۔ پاگلو، ایک یتیم کی جیب کاٹنے والا امام نہیں بن سکتا، اور سارے اہل بیت کی خلافت کو چھیننے والا مسجد نبوی شریف اور مصطفیٰ کے مصلی کا امام کیسے بن گیا؟ وہ علی شیر خدا، مرتضی، مشکل کشا، اکیلا بازو ڈال کے خیبر کے دروازے کو، قلعے کو اٹھا کے یوں پھینک دیتا ہے جیسے کوئی چھوٹی سی گیند ہو۔ جی صحابہ فرماتے بعد میں 80 آدمی زور لگا چکے، وہ ہلتا ہی نہیں، جس کو مولا کائنات نے ٹھوکر سے اڑا دیا۔ وہ اتنا طاقتور علی، اتنا طاقتور علی، اتنا طاقتور علی جو میدان میں اتنا طاقت والا ہے، مصلی میں آ کے بزدل ہو گیا۔ علی حق علی کے ساتھ یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، قسم بخدا۔ یقول نائتہ، مولا کائنات فرماتے ہیں جو حضور کا ثنا خوان ہے، جو نعت گو ہے، جو نعت پڑھتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ یہ کہے لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، میں نے حضور کے سے پہلے، حضور کے بعد حضور کی مثل دیکھا ہی نہیں۔ اور ہر کسی نے اپنی خداداد ہمت کے ساتھ جتن کیا ہے۔ حسان فرماتے میری بھی سن لو بھائی، 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 آنکھیں، ناک، سر، گھٹنے، یہ تو ہے نا سارے، یہ فلاں جیسا نہیں ہو سکتا، تو یہ خوبیوں میں ہے نا، خوبیوں میں ہے نا، ورنہ 2 ہاتھ 2 پاؤں وغیرہ یہ بظاہری اعمال تو ہیں ہی صحیح، لیکن خوبیوں میں ایک دوسرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ علی یعنی نعت خان جو ہے وہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ حضور سے پہلے اور بعد میں نے آپ جیسا دیکھا ہی نہیں۔ معلوم جیسا ہوا کہ آپ جیسا خوبیوں والا اس نے۔ حسان اپنا ذوق پورا کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ، من ہو نہیں، من کا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین، آپ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھ کر کہہ رہے ہیں احسن من کا،
احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء. میرے آقا آپ سے زیادہ حسین میں میری آنکھوں نے نہیں دیکھا اور آپ سے باجمال زیادہ کسی ماں نے جڑا ہی نہیں. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت قبلہ شاہ صاحب. جی آپ سے زیادہ باجمال کسی ماں نے. ابھی پیٹ نہیں بھرا عقیدے کا حضرت حسان کا. آگے چل نکلے. خلقت مبرأ من کل عیب، خلقت مبرأ من کل عیب. مجھے معلوم ہے کہ آپ نے یہ شعر بارہا پڑھے بھی ہیں اور سنے بھی ہیں، پھر دوہرا رہا ہوں تاکہ فقیر کے نامہ اعمال میں یہ کرامن کاتبین لکھ لیں. میرا عرض کرنا، آپ کا تائید کرنا میرے آپ کے لیے نجات کا باعث ہو جائے. خلقت مبرأ من کل عیب. یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ ہر عیب سے پاک پیدا فرمائے گئے. ڈر کے ہی کہتا ہوں لیکن سمجھانے کے لیے پھر مثال تو دینی پڑتی ہے. شو کیس میں جو شے آپ لگاتے ہیں، شو کیس میں، شو روم میں، وہ بیجاری ہوتی ہے کہ ناقص؟ نہ مجھے آپ صحیح بتائیں. آپ ماشاءاللہ پلازے، ان کے پلازوں کے مینیجر ہیں، ٹریڈنگ سینٹروں کے آپ مینیجر ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے شو رومز میں جو مشینری پڑی ہے، جو موٹر کھڑی ہے، جو شے پڑی ہے، جو فرنیچر پڑا ہے، وہ کاریگر کے کاریگری کا کمال ہے یا نہیں ہے؟ پہلے وہ بنا کے سجا کے اٹریکٹیو کرتا ہے، اسے خوشنما پرکشی بناتا ہے، پھر پورے والے کے مضافات کے خریداروں کو دعوت دیتا، آؤ دیکھو میں کتنا بڑا کاریگر ہوں. شو کیس میں، شو روم میں ناقص چیزیں نہیں رکھی جاتی ورنہ مال نہیں بکتا. تو مجھے بتاؤ جس مصطفیٰ کو رب نے سب سے پہلے پیدا کیا ہے وہ کتنا مال کمال ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق. اصل میں رب اپنا بے عیب ہونا بیان کرتا ہے. رب اپنا بے عیب ہونا بیان کرتا ہے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون. وہ پاک ہے، وہ پاک ہے اور اتنا پاک ہے. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم. دوسری آیت یسبح للہ ما فی السماوات والارض الملک القدوس العزیز الحکیم. تیسری آیت ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کتنی آیتیں ہیں جی؟ تین. اور سنیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبح اسم ربک الاعلی. تو کہے میرا رب اعلی پاک ہے. کہے سبح، اپنے اعلی رب کو پاک کہے. اسے کوئی ڈر ہے ہی نہیں،
کوئی کہہ دے لہ تجھ میں تو یہ بھی عیب ہے، کیا میں بھی عیب ہوں. سبح اسم ربک الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی، کہ اپنی زبان سے. یہ سبح کا خطاب ہر مسلمان سے ہے. جو مسلمان اللہ کو سبحان نہیں کہتا وہ مسلمان ہے ہی نہیں. سبح. اللہ معاف کرے، میں مت ماری ہوئی ہے کسی جلسے میں جا کے یہ کہہ دوں، کہہ دو کھڑے ہو کر میرے جیسا کوئی واعظ تم نے نہیں سنا. اللہ معاف کرے، وہ کہے گا تیرے نالوں چنگے چنگے اور بھی بتھیرے. کوئی اپنی عزت کو، اپنی آنر کو اس طرح خطرے میں نہیں ڈالتا کہ بھری محفل میں ہزاروں سے کہہ دے، کھڑے ہو کے کہہ دو میں بڑا بے مثل ہوں. نہ وہ یہی دعا کرے گا، یا اللہ بھرے مجمع مجھے سچ سچ کہنے کی توفیق دے. اگر عزت بچا کے چلا جائے یہی بڑی غنیمت ہے. لیکن میرا رب فرماتا ہے سبح، اور پوری کائنات میں بندو جتنے بھی میرے بندے ہو کہہ دو کہ اللہ بے عیب ہے. کہہ دو اللہ بے عیب ہے. اس کو کوئی کھٹکا ہی نہیں کہ کوئی بے ایمان کھڑا ہو کے کہہ دے کہ تجھ میں عیب ہے. اس قدر بے عیب ہے. اور سنیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات. اللہ فرماتا ہے یا رسول اللہ الم ترى، آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے دیکھا نہیں کیا؟ ان اللہ یسبح لہ، کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتا ہے. کون؟ من فی السماوات، جو کوئی آسمانوں میں ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے. ومن فی الارض، اور جو کوئی زمین میں ہے وہ بھی تسبیح پڑھتا ہے. والطیر صافات، اور یہ فضاؤں میں پر پھیلائے پرندے بھی میری تسبیح پڑھتے ہیں تو صحیح. لیکن اللہ فرماتا ہے الم ترى، یا رسول اللہ آپ نے دیکھا نہیں، جو آسمانوں میں ہے وہ بھی میری تسبیح پڑھتے ہیں، جو زمین میں ہے وہ بھی میری. نہ زمین میں صرف وہی لوگ ہیں یہ جامع مسجد غلہ منڈی میں بیٹھے، شرق سے غرب، شمال سے جنوب، پوری زمین والے اس کی تسبیح، سارے آسمانوں میں رہنے والے ملائکہ اس کی تسبیح. اللہ فرماتا ہے الم ترى، محبوب تو نے دیکھا نہیں؟ پتا چلا مصطفیٰ ان کو بھی دیکھتے ان کو بھی دیکھتے ہیں. بڑا بے حیا وہ ہے جو کہے رسول اللہ کو ادھر نظر نہیں آتا، ادھر نظر نہیں آتا، اور بنانے والا کہتا ہے الم ترى، تو نے دیکھا نہیں؟ یعنی میرے آقا دیکھ رہے ہیں، سب تسبیح پڑھ رہے ہیں. اللہ بے عیب ہے. ایسے ہی حسان نے نہیں کہہ دیا خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ علیہ السلام آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے. غوث پاک فرماتے ہیں میں عراق کے جنگلوں میں سال ہا سال تک مصروف مجاہدہ رہا، مصروف مجاہدہ رہا. بڑے بڑے شتونگڑے آئے مجھے پریشان کرنے کے لیے، میں اکیلا ہوتا. 30 سال تک میں نے سہارا عراق میں تنہائی میں گزارے. بڑے بڑے شتونگڑے، بڑے بڑے شیطان، بڑے بڑے جن مجھے ڈرانے کو آئے. تو میں بیٹھا دیکھ رہا تھا، وہ میرے قریب آ رہے تھے. مجھے حاطف غیب نے کہا عبد القادر ڈرنا نہیں ہے، ذرا اٹھ کے کھڑا ہو کے 2 قدم چل تو صحیح ان کی طرف. آپ اٹھے ہیں، سارے کے سارے شتونگڑے گئے، سارے کے سارے شتونگڑے گئے. فرماتے میں بیٹھا تھا ایک دن تو میرے سامنے ایک بڈھا کھوسٹ بیٹھا بہت دور. میں نے سیاڑنا ہے کہ نہیں، مجھے پہچانتے ہو؟ میں مانتا. تو کون ہے؟ کہتا انا ابلیس.
میں ابلیس ہوں. اچھا کیوں آیا ہے؟ غوث پاک کے سامنے ابلیس کا کیا کام؟ ٹھیک ہے، وہ شتونگڑے تو غوث پاک کو غوث بھی نہیں کہتے، تو کیسے لگا تیرا بیڑا غرق. کہتا میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے. یہ تو کا اخدی مکھ، میں اے شیخ عبد القادر جیلانی میں تیری خدمت کرنے کے لیے آیا. یعنی ابلیس اور ولی کا خادم اوپری داستان ہے. ٹھیک ہے، اوپری یعنی داتا دربار اور شتونگڑے، یہ داستان اوپری نہیں. فرید پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شتونگڑے یہ اوپری نہیں. ان بدبختوں کا اس میں بھی کوئی نہ کوئی مکر و فریب اور دجل ہوتا ہے. سنی بھولے باڑے ہیں، نہیں جانتے اپنا کون ہے بیگانہ. ویسے پارٹی بیس پہ جب آئیں تو گنجے کے لیگیے پپڑیوں کو ضرور پہچانتے ہیں اور پپڑیے گنجوں کو ضرور پہچانتے ہیں. نہیں پہچانتے تو اپنے ایمان کے دشمن کو نہیں پہچانتے. کہنے لگا یہ تو کہا میں تیرے پاس آیا. لما کیوں آیا؟ میں خدمت گزار، میں خدمت کے لیے آیا. فرمایا شیطان ابلیس اور عبد القادر کی خدمت، یہ بالکل اوپری بات ہے. کہندا میں تیرے تے وار کر کر کے کھپ گیا پر تو مینوں پلے نہیں بنیا. میں وڈے وڈے ستونگڑے بھیجے ایڈیڈیاں داڑیاں والے، تو کسے نو ڈیرے نہیں آن دیتا. میں بڑے بڑے مشاق، بڑے بڑے کونا مشق، بڑے بڑے دجال، بڑے بڑے مکار، بڑے بڑے فنکار میں نے بھیجے. اے عبد القادر تو بڑا طاقتور ہے، تو بڑا طاقتور ہے، تو مجھے پلے نہیں باندھتا. اب میرے دل نے یہ کہا ہے کہ تو عبد القادر پہ وار نہیں کر سکتا، چل اس کی خدمت کر. فرمایا بے ایمان کہیں کہ یہ بھی تیرا مکر ہے، کتا کہیں کا. تو جد امجد آدم علیہ السلام کی بھی ادبی کرتا رہا، عبد القادر کا کیا لگتا تو؟ جی جب میں نے یہ کہا چیخے مارتا نکل گیا. جی کہتا کہ تو کہڑا میرے قابو ہیں جڑا جا سکتے ہیں. جی سر سے پاؤں تک ہر ادا ہے لاجواب، خوبروؤں میں نہیں اپنا جواب ان کا. سنو آج بھی میرے غوث پاک کا نام تعویذ ہے، قسم کھا کے کہتا ہوں آج بھی غوث پاک کا نام تعویذ ہے. کسی بیگانے کے سامنے غوث پاک کا نام لو اور اس کی فیس ریڈنگ کرو، اگر تو منہ کالا ہو جائے تو سمجھو یہ وہی ہے. دو لفظی بات ہے. غوث پاک کا نام سنیوں کا تعویذ ہے. اس نام کا ورد کیا کرو، مرتے دم شیطان بھی قریب نہیں آ سکتا، شیطان بھی قریب نہیں آ سکتا. غوث پاک کا نام تعویذ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نبی رحمت علیہ السلام کے صدقے حضور کے حسن کی شناسائی بخشے. مولا کائنات کا وہ مبارک ملفوظ شریف رہ گیا درمیان میں، پورا کروں گا وقت جاتا ہے تو جائے. وقت نے کب پہلے کب وفا کی ہے جو آج کرے گا. یقول نائتہ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم. علی شیر خدا فرماتے نعت خان وہ ہے جو یہ زبان سے برملا کہے
کیا کہے حضور سے پہلے بھی آپ جیسا کوئی نہیں، بعد بھی آپ جیسا کوئی نہیں، نہ پہلے آپ جیسا ہے نہ بعد۔ میں درمیان میں بات رہی، پھر ادھر لوٹا ہوں تو پھر یاد آ گئی۔ اللہ تعالیٰ بار بار جو فرماتا ہے تو سبح ہو سبح ہو سبحا سبح، اپنی تسبیح بیان کرتا ہے، پاک ہوں پاک ہوں پاک ہوں۔ اب وہ تو نظر نہیں آتا، اس کے پاک ہونے کو اگر کوئی دیکھنا چاہے تو پھر کیا ہوگا؟ علی شیر خدا فرماتے کہہ دو حضور پاک ہیں، نبی پاک جیسا رب نے پیدا کوئی نہیں کیا۔ حسان بن ثابت کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، جس کا معبود بے عیب ہے بنانے والا بھی بے عیب ہے۔ میرے آقا کا حسن حق سبحانہ و تعالیٰ کی سبحانیت کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ما احسنک ما اجملک ما اکرمک، سبحان اللہ ما اکملک ما احسنک ما اجملک۔ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاریاں۔ الحمدللہ اللہ کریم نے کائنات حسن ساری کی ساری میرے آقا کے قدموں کی طرف منسوب کر دی ہے۔ ابھی کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، توفیق ہوئی تو انشاءاللہ پھر عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔